تو جناب ہم لوگ گھومتے پھرتے پہنچ گئے پارلیمنٹ لاجز اور ہمارے ساتھ موجود ہیں شیر افضل مروت صاحب بما اپنے صاحبزادے بہرام صاحب کے. کیا لگتا ہے، کچھ امید ہے آپ کو کہ عید کے بعد ہم اس نیت سے نکلیں کہ جی اب لوگوں نے جو دعائیں کی ہیں صبح کے وقت کہ اب جو ہے اس ملک میں سیاسی استحکام آ جائے گا؟ آپ کی آمد پہ بہت مشکور ہوں اور آپ کے سامعین کو دل کی گہرائیوں سے عید مبارک. یہ سیاسی عدم استحکام بھی ایک بڑی ہی مضبوط وجہ کے طور پہ سامنے نظر آتی ہیں. اب سیاسی عدم استحکام جو ہیں وہ 2.5 سالوں میں اتنا گہرا ہو گیا ہے اور اس نے نہ کہ صرف سیاست میں عدم استحکام پیدا کیا ہے بلکہ پاکستانی معاشروں میں، شہروں میں، گلیوں میں عدم برداشت اور سیاسی منافرت کو اتنا پھیلا دیا ہے کہ حیرت ہوتی ہے. کبھی میں نے بھی نہیں سوچا تھا کہ پاکستان کے جید سیاستدان، اتنے بردبار لوگ اور جو بہت ہی زیادہ جمہوری ہونے کے دعوے دار ہوتے تھے، اب جو میں پارلیمان کے اندر اور باہر اور میڈیا پہ جو رویے دیکھتا ہوں وہ اب نارمل لوگوں کے ہوتے ہیں. موجودہ حالات میں ایک امید کی کرن بنی ہے بلاول بھٹو زرداری صاحب کا یہ بیان کہ میں ثالثی کرانے کو تیار ہوں اور دوبارہ جو ہے سلامتی کمیٹی کا اجلاس ہونا چاہیے. یہ شاید اگر یہ کوشش کر لیتے ہیں اور یہ کوشش بڑی خوشائند ہے تمام پاکستانیوں کی نظریں، تو لہٰذا اگر بلاول بھٹو زرداری صاحب اس ملک میں پاکستانیوں کے درمیان بڑھتی ہوئی منافرت، سیاسی انتشار، عدم استحکام کو ختم کرنا چاہتا ہے، یہ ایک تاریخی کارنامہ ہوگا ان کا. اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے اس کے لیے ایک بڑا اچھا موقع ہے. ہم نے 26 نومبر کے بعد جو پاکستانیوں کا حق احتجاج ہے اس کو حاصل کرنے کے لیے اب جو بھی پارٹی اپنے ورکر کو نکالے گی تو ذہن میں یہ سوچ کر آئے گی کہ گولی بھی چل سکتی ہے. یعنی جو حق احتجاج ہے یا تو سرنڈر کرنا پڑے گا یا گولی کے سامنے کھڑے ہو کے حاصل کرنا ہوگا. آپ کا تجزیہ کیا کہتا ہے کہ پی ٹی آئی اور ایک تو دو کوششیں کر رہے ہیں، ایک تو اتحاد بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ بنتا ہے نہیں بنتا ابھی تک مجھے نہیں لگتا، جو میری اب تک یہاں پر بات ہوئی اسلام آباد میں تو بھی وہ منزل دور ہے. پھر ساتھ ہی یہ بھی کہتے ہیں کہ جی عید کے بعد ہم لوگ مظاہرہ کریں گے، ہم لوگ دوبارہ احتجاج کریں گے. یا آپ کو کیا امکان لگ رہا ہے، کس چیز میں وہ کامیاب ہوں گے یا کوئی تیسرا راستہ ان کے پاس میرا ہوگا؟ خیال ہے یہ پہلا راستہ جو بلاول بھٹو زرداری صاحب کی تجویز ہے یہ ورکیبل بھی ہے، فیس سیونگ بھی ملے گی کیونکہ احتجاج کی کیپیسٹی سیریسلی کمپرومائز ہو چکی ہے پاکستان تحریک انصاف کی. اور گزرتے دن کے ساتھ ہماری احتجاج کی جو کیپیسٹی ہے وہ کمزور ہوئی ہے. پارٹی جو ہیں وہ گزشتہ سال کے مقابلے میں اس سال جو ہے نیومیریکلی بھی کمزور ہوئی ہیں. پارلیمان کے اندر ہمارے ممبران جو ہیں وہ عطیائے گئے اور شاید مزید بھی عطیائے جائیں. تو لہٰذا جو پارٹی کے اندر تقسیم ہے ان حالات کو دیکھتے ہوئے میں نہیں سمجھتا ہوں کہ پارٹی احتجاج کے قابل ہے. اور دوسری بات بے شک احتجاج نہ ہو، لیکن لوگ یہ کہتے ہیں کہ ایک پارٹی وہ پاکستان کی سیاست میں ٹیڑھاپن آیا ہوا ہے اور اس وقت تک دور نہیں ہوگا جب تک لوگ الیکشنز کو قبول نہیں کریں گے، جب تک پی ٹی آئی کا پروٹیسٹ موڈ ختم نہیں ہوگا. یہ ساری چیزیں ہوں گی نا اس کے بعد. تو وہ آپ کو اس راستے کی طرف، ایک تو بلاول بھٹو کا آپ نے کہا کہ وہ ایک انیشیٹو ہے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کس اس پہ لیں گے، کیا مطلب اس کے لیے پی ایم ایل این تیار ہوگی، اسٹیبلشمنٹ کیا اس کے اوپر رد عمل دیتی ہے؟ یہ جو لیڈرز آج کل ہیں پاکستان کے اور جو سیاسی پارٹیاں ہیں ان رویوں کے ساتھ تو مجھے کوئی سیاسی استحکام ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا ہے. کنجی کس کے پاس ہے؟ کنجی اس تالے کی کنجی کس کے پاس ہے؟ اگر سب سیاستدان یا جتنے بڑے لیڈر ہیں یہ سیلف لیس ہو جائے، غرض کی پٹی جو ہیں اتار دیں، پاکستان کا سوچیں، پاکستانیوں کا سوچیں. اور ممکن بھی ہے، اتنے بھی گئی گزری قوم نہیں ہے ہم کہ اپنے سروائیول کے ایک ایسے مقام پہ جہاں ہمیں انتہائی سنگین اندیشے اور نقصانات لائق ہونے ہیں والے ہیں اور اس کے بالکل پریلیوڈ پہ ہیں. اگر اس وقت بھی ہم یہ نہیں سوچتے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ شدید نقصانات سے دوچار ہوگا. دیکھیے یہ جو دہشت گردی ہے، دہشت گردی اب اتنی پھیل گئی ہے، خود میرے حلقے میں اس سال عید میں اپنے حلقے میں نہیں جا سکا. یہ صرف کے پی کی بات ہے، یہی صورتحال بلوچستان کی ہے. جینا دوبر ہو گیا ہے، نفسیاتی مریض لوگ ہو گئے. عید کی خوشیاں جو ہیں 20 سالوں سے ہم نے نہیں منائی ہے. پاکستان کی جتنی بھی پولیٹیکل لیڈرشپ ہے، عمران خان سمیت، سب کو کیمرے کے سامنے گول میز ٹیبل پہ بٹھا دیں اور یہ مسائل ان کے سامنے رکھ دیں اور پوری قوم کو نظر آ جائے گا کہ قوم کے لیے اکٹھے پہ، اتحاد ہونے پہ، متحد ہونے پہ راضی ہیں اور کون تفرقہ ڈالنا چاہتا ہے. جس دن قوم سیاسی طور پہ
ایک اکائی بن گئی تو دہشت گردی کو بھی ہم شکست دے سکتے ہیں، ہم اپنے معاشروں میں امن بھی لا سکتے ہیں اور ملک کو ایک پائیدار سیاسی مستقبل دے سکتے ہیں۔ مروز صاحب بہت بہت شکریہ، آپ نے میرے خیال میں ناظرین مروز صاحب نے پنچ لائن دے دی ہے کہ پاکستان کو اگر ان نامساعد حالات سے نکالنا ہے تو سیلف لیس ہو کر سوچنا ہوگا، جو ہمارے سیاستدانوں میں خود غرضی کی سوچ ہے اس سے دور ہٹنا ہوگا۔ اور اسی کے ساتھ میں کہوں گا تمام اہل وطن کو عید مبارک، مروز صاحب آپ کو بھی، اور جناب بہرام صاحب آپ کو بھی بہت بہت عید مبارک۔ عامر زئی کو اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے گا، خدا حافظ۔